پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خامخواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ چھوڑ دیا، 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، کتنا تھا۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا سب سے بڑا روزہ ہے، بدل ہوا اب احترام سے بھگتنا پڑا، سمجھوتے کے ساتھ تھا، رمضان کو تعطیل بھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت آدمی سے طرح بات کمائی کرے، روزہ 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 بھی پروانہ تھی، اس نے تیسرا خون گرا دیا، اس نے حج کی پروانہ تھی، اس نے ہم کی عمارت کے ساتھ اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی تمہاری بچائے بچائے قیامت کے خوفناک عذاب سے بچائے۔ اگر 50,000 سال کی زندگی بچنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، اس حدیث کی روایت میں ہے ایک سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا، اتقوا ربکم ربکم پروردگار سے پروردگار اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا، لیکن ہم نے فرمایا کرنا چاہتا ہے
گھبرا سے بچنا چاہتا ہے کی صورت ہے کے سائے میں کچھ لوگوں کو کچا دال سے بچھا کر کھانا کھلائیں گے ابھی وطنی ہمارے کو تیار کرا کیا تقیل اللہ أنهم التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی کام نہ کریں گے یا کام نہ کریں گی کام نہ کریں گے دل و دماغ مکمل ہو جائے گا بچے کام نہ آئیں گے دھن کام نہ آئے گی مقابل کے ذریعے رمضان المبارک کے ساتھ آج نہ رہا کرے میں نے تیری امت سے پیار کر دیا اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے یا ابو بکر صدیق ہوتا ہے جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند کیا ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے ایک رکعت میں پورا قرآن کرتے آج تو یہ باتیں کرتے ہیں رات میں ہر ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے نبی کا دوبرا داماد اس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی پڑ جاتا مسجد میں قدم رکھتے ہو جاتے کسی نے پوچھا بات ہے فرماتے نوٹ پہ قرآن پڑھا سعید ابن مسیب نے قرآن پڑھا اللہ
پڑھتے ہیں، مرد قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں بھی صحیح تعلیم نہیں پڑھتے. کپڑے بنا رکھی ہے، کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. پانی سے بچو، کپڑے کے کپڑے سے بچو، کپڑے کی جانکاری سے رہو، سے دور رہو. دکھاؤ نا. وہ یہ تو یہ قانون موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ کتنے بڑے بڑے سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے. برابر والے کا کام کر دے تیرے برابر والے کا رگڑا نکال دے. تمام برکتیں اس شاخ کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے. وهو على كل شيء قدير. وہ قادر ہے. سمندر تک اس سے قبضے قدرت میں اس سے قبضے قدرت میں اپنے قبضے میں ہے کا نظام بھی اپنے قبضے میں رکھا ہے. سفر ہو جاتے کر کراوی ترین پڑا کرتے تھے. اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مثال میں ختم نبوت سے دستبردار ہو جائے. حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا. بخاری سے رحمۃ اللہ علیہ چلاتا ہے بخاری پیستا ہے. یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. دیر یہ چھاپا مار کر دیکھا آپ کو قرآن بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا
کرتا تھا جب ایک ہزار دفعہ دوسری پڑا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دار دیدار کیا کرتا تھا. رحمۃ اللہ علیہ مرغوب ہے کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے کبھی لبنان کو مارتا ہے کبھی ساتھ کی سنائی کرتا ہے. یہ وجہ ہم نے قرآن کھولا اللہ پاک کی عادت ہمارے گھر ہوتا ہے. لوگوں کو ملی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے اطلاعات ایسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ ہماری پہرےداری کون کرے گا؟ انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرےدار بنا دیا. کمال کی زندگی صحابہ کرام کی کرے گا چوکیداری کرے گا کوئی کرے گا کپڑا چوکیداری کرے گا کوئی کرے گا. کتنے کچھ نصیب ہے تو لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں. نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا بھاگنا تو ویسے بھی سننے لگ گیا تو سوچا میں بھاگتا ہوں. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند. سنا سے جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کے کیا کروں گا قرآن کریم کی تلاوت کروں تاکہ ہو جائے. یاد کرو گے تمہیں یاد کروں گا اگر تم مدینے میں یاد کرو گے یاد کروں گا اور اگر تم مجھے کل یاد کرو گے اللہ پاک کی نشان میں فرماتے ہیں تمہیں یاد کریں. یاد کر لیا شروع کر دی نماز باندھ کر لگا کمر میں چلا ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تین چنے ہوئے. کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں. اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا اور جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا صاحب تو دکھ ہوتا ہے تمہارا ریزبان تھا مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے خلافت میں نبی کے پروانوں میں وسلم نے ایک وقت میں کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت میں خدا کا قرآن
ہم لوگ ہزاروں کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا تعلق آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, بھی پڑ جاتی, لمبی ہو جاتی, ہٹے لمبے ہو جاتے, اللہ سے مانگنا پڑ جاتا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری. صبح کو میں نے عرض کیا کہ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ساری رات گزار دی اس آیت کو تلاوت کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے رب لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والا ہے کمیان ہے. ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کا موسم ہو, میرا روزہ ہو, جہاد کی سبیل اللہ ہو, ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ دہلی ہو, روزہ ہو, ہار سے مقابلہ ہو, وہ میرے ٹکڑے کر دے, میری زبان کاٹ دے, میرا خدا پوچھے قدر وہ رات تھا جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا. آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. جنت میں کسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی رات میں سجایا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ہے جاتا ہے کہ کیا بات ہے. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو. جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں.
चार किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सआदतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। चार किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चलाक बड़े हैं। अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ी अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो चार किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला। दूसरे नंबर पे जिसके घर में कुत्ता हो या खंजीर हो, शौकिया कुत्ता या खंजीर पाल रखा हो। तीसरे नंबर पर वो मर्द औरत जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हो, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते। और चौथे नंबर वाला जो मसला है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिरक नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते। अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं, बदकारी बदमाशी जिना भी नहीं करते। मगर चौथा जुर्म ऐसा है कि वो आम लोग करते हैं और आम घर महरूम रह जाते हैं, और वो है शौकिया तस्वीर घर में रखना। एक लड़का उठता है घर में, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है, कभी किसी की तस्वीर लगा लेता है। एक लड़के ने जो हरकत की, सारा घर महरूम हो गया अल्लाह की रहमत से। शब कदर वाली रात में, लैलतुल कदर की रात में, निजात वाली रात में, कामयाबी वाली रात में, रुस्तगारी वाली रात में, अल्लाह की रहमत वाली रात में, बख्शिश वाली रात में, आज की रात में अल्लाह पाक करोड़ों आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। ये 4 किस्म के आदमी फिर भी महरूम है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आम रहमत बरसे फिर भी अगर महरूम रह जाए कितनी बुरी बात है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शब कदर की इबादत अगर एक रात किसी को मिल जाए तो 83 साल 4 महीने मुस्तकिल इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है।
اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے.